جناب آدم اور جناب حوا جنت سے زمین پر آ کر آہستہ آہستہ فضائے دنیا سے متاثر ہو چکے تھے۔ جناب آدم کھیتی کیا کرتے تھے تو جناب حوا ان کے لیے کپڑے بنا کرتی تھی۔ تمام جانور اب ان کے مطیع تھے، ہر چیز پر ان کا تصرف تھا، ہر طرف سکون و اطمینان تھا۔ سخت ترین مشکلات برداشت کرنے کے بعد اب نہایت آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے کہ ہر اندھیری رات روشن صبح کی خبر لے کر آتی ہے۔ اس طرح جناب آدم اور جناب حوا کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ حضرت آدم کا لقب خلیفۃ اللہ اور صفی اللہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو البشر اور ابو محمد تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کنیت میں حضرت آدم منفرد ہیں، یہ کنیت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت آدم کو جنت میں اسی کنیت یعنی ابو محمد سے پکارا جائے گا۔ جناب آدم کا قد 30 گز بلند اور جناب حوا کا قد 17.5 گز بلند تھا۔ حضرت آدم کو روز اول سے ہی آدم نام سے پکارا گیا، اس نام کو خود خداوند عالم نے رکھا تھا۔ اسی طرح جناب حوا کا نام بھی روز اول سے حوا ہی تھا، یہ نام بھی خداوند عالم نے رکھا تھا، اور قرآن مجید میں انہی ناموں سے آپ کو یاد کیا گیا ہے۔ لیکن جناب آدم کو آدم اور جناب حوا کو حوا کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب آدم عدیم الارض سے خلق کیے گئے۔ عدیم الارض یعنی زمین کی اوپری مٹی، آپ عدیم سے بنے، اس لیے آپ کو آدم کہا گیا۔ اور جناب حوا یعنی حی یعنی زندہ، چونکہ آپ زندہ کی بچی ہوئی یعنی جناب آدم کی بچی ہوئی مٹی سے بنائی گئی تھی، اس لیے آپ کو حوا کہا گیا۔ یہی وجہ ہے حدیث میں آیا ہے کہ مردوں کی توجہ کا مرکز زمین ہوتی ہے اور عورتوں کی توجہ کے مرکز مرد ہوتے ہیں، یعنی مرد کا تمام تر تعلق زمین سے ہوتا ہے اور عورت کا تعلق مرد سے ہوتا ہے۔ مرد زمین کو چاہتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے، اس پر گھر بناتا ہے، کھیتی کرتا ہے، اس کی خرید فروخت کرتا ہے، اور عورت مرد کو چاہتی ہے، اس کے پہلو میں زندگی کو خوشگوار زندگی سمجھتی ہے، اس سے نان و نفقہ حاصل کرتی ہے، اس سے پوری محبت رکھتی ہے، اور ہوشیار ہوش مند عورت اپنے کو مرد کا تابع دار سمجھتی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ عورت مرد کی تابع دار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے شجرہ ممنوعہ سے منائی دونوں کے لیے تھی، پھل بھی دونوں نے کھایا، یہاں تک کہ پھل کھانے میں پہل جناب حوا نے کی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کو کہیں بھی جناب حوا کی توبہ کا ذکر نہیں ملے گا، صرف اور صرف جناب آدم کی توبہ کا ہی ذکر ملے گا۔ اب اس کے لیے قاضی بیضاوی نے لکھا ہے، چونکہ جناب حوا جناب آدم کی تابع تھی، اس لیے جناب آدم کی توبہ میں جناب حوا کو بھی شامل قرار دیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسی تابع ہونے کی وجہ سے طلاق کا اختیار عورت کو نہیں دیا گیا بلکہ صرف مرد کو دیا گیا ہے۔ لیکن کچھ ناسمجھ افراد ہیں جنہوں نے شریعت کے ان قوانین کی مصلحتوں کو سمجھا ہی نہیں اور پھر دین پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو عقل سلیم اور فہم دین عنایت فرمائے۔